बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। कराची के हवाले से अहम तरीन फैसले किए जा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने घंटों की ब्रीफिंग लेकर कुछ चीज़ें कराची के हवाले से देखी हैं। मरकज़ ने फैसले किए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कुछ अहम तरीन फैसले किए हैं। ये फैसले क्या हैं, इनसाइड स्टोरी इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले एक वीडियो देखिए। और ये जो वीडियो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जावेद नागौरी के एक खिताब की। इस खिताब में जावेद नागौरी कराची के जो सूबे के हवाले से बातचीत चल रही है, जो कोशिशें हो रही हैं, जो लोग ये राय रखते हैं कि कराची एक अलग सूबा बनना चाहिए, कराची को सिंध से अलग होना चाहिए, इन हुक्मरानों से अलग होना चाहिए जिन्होंने कराची के वसाइल पर कब्जा किया है और उन्हें कराची पर नहीं लगाया, उनके बारे में, उन लोगों के बारे में, उस राय के बारे में जावेद नागौरी क्या कह रहे हैं पहले ये सुनिए। ये साबिक सूबाई वजीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। कराची में खिताब करते हुए इन हालात में ये क्या कह रहे हैं, किस किस को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं, ये वीडियो में आपको दिखाता हूं। इस वीडियो में ये 3 बातें कर रहे हैं। इस वीडियो में इन 3 बातों में ये कह रहे हैं कि कराची को सूबा बनाने की बात हो रही है, हम सूबा नहीं बनने देंगे। एक, सूबा बनाने की कोशिश करने वालों को बताना चाहते हैं कि लाशें गिरेंगी, कराची से कश्मीर तक लाशें गिरेंगी। और तीसरी बात ये कर रहे हैं कि इतनी लाशें हम गिराएंगे कि NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो भी ये लाशें नहीं उठा सकेगी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक रहनुमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक साबिक सूबाई वजीर शहर कायद में खड़ा होकर कह रहा है। ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं। इस वीडियो में एक एक करके मैं आपको बात दिखाता हूं। पहले देखिए ये सूबा बनाने के हवाले से क्या कह रहे हैं। कराची शहर को सिंध से अलग नहीं होने देंगे। अब देखिए ये कराची से कश्मीर तक लाशें गिराने की बात कर रहे हैं। कराची समंदर के पास से सिंध की हुदूद शुरू होती है और कश्मीर तक ये हुदूद जाती है। ये कराची से कश्मीर तक लाशें गिराने की बातें कर रहे हैं। कराची से कश्मीर तक इतनी लाशें गिरेंगे। कितनी लाशें गिराएंगे, धमकी क्या दे रहे हैं, ये देखिए। कि आपकी NDMA भी नहीं उठा सकती है। ये वीडियो आपने देखी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो को देखते हुए हमें क्या चीजें याद रखनी चाहिए। मरकज और पाक फौज ने कोशिश की कि शहर कायद के मसाइल जो मुसलसल बिगड़े हुए हैं, जो मुसलसल हल नहीं हो रहे और जिन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हल नहीं कर पाई। कौन सी हुकूमत? जो तीसरे टर्म के लिए मुसलसल सूबे में हुकूमत कर रही है। कायम अली शाह, उसके बाद मुराद अली शाह, फिर मुराद अली शाह और फिर मुराद अली शाह। तो ये तीसरा टर्म है मुसलसल इस हुकूमत का। यानी अगर ये लोग मसाइल हल नहीं कर पा रहे तो ये लोग 12 साल से मुसलसल चिमटे हुए हैं और मसाइल हल नहीं कर पा रहे। ये लोग इस सूबे में 23 बरस से हुक्मरान हैं और ये लोग मसाइल हल नहीं कर पा रहे। ये पूरा सूबा कराची से बाहर, अर्बन सिंध से बाहर सीटें जीत कर आते हैं भुट्टो के और बेनजीर भुट्टो के नाम पर, और यहां आकर कराची के वसाइल पर कब्जा करने के बाद इस शहर के वसाइल जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, इस शहर के वसाइल जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इस शहर के वसाइल जहां पाकिस्तान की सबसे ज्यादा आबादी है, इस शहर के वसाइल जहां पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मॉडर्न और जदीद लोग रहते हैं, इस शहर के वसाइल जहां पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैसा लगना चाहिए क्योंकि यह पैसा पूरे मुल्क को सबसे ज्यादा पैसा देता है, इस शहर के ये हुक्मरान इस शहर के वसाइल लूट कर ले जाते हैं और ये इस शहर में नहीं लगने देते। इनके कागजात में काम हो जाता है और उसके बाद जब बारिश आती है और ज्यादा पानी आता है तो फिर कागजात में लगा हुआ काम, कागजात में लगा हुआ पैसा जमीन पर नजर नहीं आता और फिर जमीन पर तबाही नजर आती है, या फिर आपको जमीन पर एक गाड़ी नजर आती है जो काफी ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस रखती है और जिस पर सईद गनी जो है वो कराची की सड़कें आपको दिखाते हैं। इस वीडियो को देखते हुए एक और बात हमें याद रखनी चाहिए। वजीर आजम ने चेयरमैन NDMA को भेजा। इस वीडियो में बात की गई है इतनी लाशें गिराएंगे कि NDMA भी नहीं उठा सकेगी। चेयरमैन NDMA कौन है? चेयरमैन NDMA पाक फौज के एक आला अफसर हैं। पाक फौज के एक आला अफसर जो हैं, उनके हाथ में जो इदारा है उसके बारे में बात की जा रही है, जिसे कराची में इख्तियारात दिए गए हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से और कराची के हालात सुधारने की जिम्मेदारी गई है। उस अफसर के बारे में, उस इदारे के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि NDMA भी लाशें नहीं उठा सकेगी। ये इनकी जहनियत है। अब आर्मी चीफ ने हिदायत दी
اور آرمی چیف نے ہدایات دی. اس کے بعد کراچی میں ایک مرکز قائم ہو گیا, وہاں پر ایک ہاٹ لائن قائم ہو گئی, کراچی کے مسائل کے لیے ایک فوکل سینٹر بن گیا. لیکن اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے پورے صوبے میں مظاہرے کروائے, اور مظاہرے کروا کر انہوں نے کراچی کی تقسیم, کراچی کے اختیارات, یہ سب کچھ شروع کر دیا. یہ وہی حکمت عملی ہے جو مراد علی شاہ کی ہمیں نظر آتی تھی جب یہ لوگ جاتے تھے NCOC کے اجلاس میں. مرکزی حکومت جو فیصلے کر رہی ہے, تمام صوبے اور مرکز مل کر فیصلے کر رہے ہیں, ان فیصلوں پر سر تسلیم خم کرتے تھے, سر ہلاتے تھے, باہر آ کر نہ کر دیتے تھے. یہی حکمت عملی انہوں نے یہاں اختیار کی. لیکن یہ حکمت عملی اگر اختیار کرتے, سیاسی طور پر منع کر دیتے تو مناسب تھا. انہوں نے یہ جو گلی گلی لوگوں سے مظاہرے کروائے ہیں, شہر شہر مظاہرے کروائے ہیں کہ سندھ کے اختیارات کی تقسیم, سندھ کی تقسیم ہمیں منظور نہیں ہے. اس موقع پر جب آرمی چیف نے یہ ہدایات دی ہیں اور وہاں آرمی اپنا رول ادا کرنا چاہتی ہے کراچی کے شہریوں کے لیے, اس موقع پر یہ مظاہرے کروا کر انہوں نے پیغام کیا دیا ہے, انہوں نے لوگوں کو پاک فوج کے خلاف بھڑکایا. اور یہ مسلسل یہ لوگ پہلے بھی کرتے رہے ہیں. وزیر اعظم سے انہوں نے فون پر بات کی, شکریہ ادا کیا, اور اس کے بعد یہ دھمکیاں یہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کر رہی ہے. جاوید ناگوری کی اس تقریر میں, اس تقریر کو آپ نے سنا ہے, دیکھا ہے, اس تقریر کو دیکھیے اور پھر دیکھیے کہ ایک تقریر ہوئی تھی 22 اگست کو متحدہ کے بانی کی جانب سے. اس تقریر میں اور اس تقریر میں کیا فرق ہے؟ اس تقریر میں بھی لوگوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی تھیں, اس تقریر میں بھی کاٹ کر رکھ دینے کی بات کی گئی تھی, اس تقریر میں بھی لوگوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں, اس تقریر میں بھی کاٹ کر رکھ دینے کی بات کی گئی ہے. اس تقریر میں پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا گیا تھا, جس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اپنا رستہ, اپنی پالیسی الگ کر لی تھی. اور اب یہ لوگ ہیں جو مسلسل بالکل وہی طرز عمل اختیار کر رہے ہیں, لیکن یہ انہرڈ جا رہا ہے, اسے سنا جانا چاہیے. ان کی یہ بات پاکستان مخالف, سندھ مخالف, سندھ کے شہریوں کے خلاف جان سے مار دینے کی دھمکیاں یہ سنی جانی چاہیے. یہ میں آپ کو نفرت پر مبنی گفتگو نہیں سنوا رہا, یہ میں ان کی ذہنیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اسے سنا جانا چاہیے تاکہ یہ لوگوں تک پہنچے. یہ وہی مقام ہے جہاں متحدہ کے بانی نے خطاب کیا تھا. 22 اگست کو ہوا تھا. یہ اس سے 10 دن آگے نہیں ہے, یہ اس سے 10 قدم آگے ہیں. کراچی سے کشمور تک, سندھ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لاشیں گرانے کی یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں. وہ شخص لندن میں بیٹھا ہوا, وہ شخص ہمیشہ یہی کرتا رہا ہے, لیکن یہ لوگ حکومت میں ہیں, ان کی جماعت حکومت میں ہے, اور جو جماعت حکومت میں ہے وہ جماعت کہہ رہی ہے کہ ہم لاشیں گرائیں گے. یہ پہلی بار ہوا, ایسی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی. کراچی کو صوبہ بنانے میں مسائل ہیں, اس لیے کہ سندھ اسمبلی میں جو نمبرز ہیں وہ ان کے حق میں ہیں. سندھ اسمبلی سے قانونی طور پر یہ کام ٹیکنیکلی ہو نہیں سکتا, لیکن کراچی کو اڈاپٹ کرنے میں مرکز کو مسائل نہیں ہیں. ان لوگوں کو یہ نہیں بولنا چاہیے. اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم سندھ حکومت کا مینڈیٹ تسلیم کرتے ہیں, انہیں کام کرنا چاہیے. ابھی بھی آرمی چیف اور عمران خان صاحب کے درمیان جو مشاورت ہوئی ہے کراچی کے حوالے سے, اس میں فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ کراچی کی حکومت کا مینڈیٹ جو ہے, سندھ کی حکومت کا مینڈیٹ جو ہے, اس کے تحت فیصلے ہوں گے. افواج پاکستان جو ہے وہ اس میں سٹیک ہولڈرز کی, جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان آئے گی. انہیں ایک جگہ پہلے بھی بٹھایا ہے, اب بھی بٹھایا جائے گا, اور افواج پاکستان ان کی معاونت کرے گی ان تمام کاموں کو انجام دینے میں. یہ فیصلہ ہوا ہے, اور یہ لوگ افواج پاکستان کے خلاف مسلسل خراب زبان استعمال کر رہے ہیں. اور آرمی چیف نے جو آج بریفنگ لی ہے, اس بریفنگ میں آرمی چیف کو کراچی کے مسائل بتائے گئے ہیں. یہ بتایا گیا ہے کہ شہر اگر مسلسل ڈوبا رہا ہے تو کیوں ڈوبا رہا ہے, پانی نہیں نکالا جا سکا تو کیوں نہیں نکالا جا سکا, کن کن مقامات پر, نالوں پر کس طرح سے تجاوزات ہیں, اس بارے میں بریف کیا گیا ہے. ایک اور پروپیگنڈا مسلسل چل رہا ہے, اس پروپیگنڈا کی تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وہ درست بھی ہو سکتی ہیں یا غلط بھی, لیکن اس پہ دونوں جانب کا موقف سامنے آ گیا ہے. ایک موقف ہے ڈی ایچ اے کراچی کا. ڈی ایچ اے کراچی آفیشل نے, آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر ہی چل رہا ہے کہ پہلی چائنا کٹنگ کراچی کی ڈی ایچ اے نے اور کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ نے کی تھی, اور اس طرح سے جو ندی ہے جو سمندر میں پانی لے کر جاتی ہے, اس پر انہوں نے فیز بنا لیا, اور فیز بنانے کے نتیجے میں, پلاٹنگ کرنے کے نتیجے میں انہوں نے ندی کو بہت چھوٹا کر دیا. ڈی ایچ اے کا موقف اس سے مختلف ہے. ڈی ایچ اے نے اپنا موقف دے کر اس سلسلے میں وضاحت کر دی ہے. یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس تمام صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا آرمی چیف کو جو بریفنگ دی گئی ہے اس بریفنگ کے بعد. اب جمعے کو وزیر اعظم عمران خان صاحب اعلانات کریں گے. اس سلسلے میں کچھ فیصلے کیے گئے ہیں, کچھ خبریں میرے پاس ہیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں.
کہ عمران خان صاحب جو اعلانات کریں گے ان میں کیا کچھ ہے۔ ایک کراچی کے لیے ایک بڑے پیکج کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب پہلے مختلف حصوں میں 160 ارب روپے سے زائد کا پیکج کراچی کے لیے اس کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ مزید اور پھر اس کو فیز وائز کس طرح سے ڈسبرس کیا جائے گا، اس کی نگرانی کس طرح سے ہوگی، ایک تو یہ کام ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ تمام سٹیک ہولڈرز کی پہلے رابطہ کمیٹی بنی تھی، کوارڈینیشن کمیٹی، ایک اور کمیٹی بنے گی۔ یہ کمیٹی اب جو فیصلے ہوں گے ان فیصلوں پر امپلیمنٹیشن کی نگرانی کرے گی، اور ان کی نگرانی کرتے ہوئے رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کو بھی اور وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی اس کی مسلسل رپورٹ دی جائے گی۔ حکومت سندھ کو اہم ترین ذمہ داریاں اس میں دی جائیں گی۔ جو مرکز اس میں مالی معاونت کر رہا ہے، جو کام کر رہا ہے، حکومت سندھ کو اس میں اب بھی فرنٹ پہ رکھا جائے گا، یہ بھی فیصلہ ہوا ہے۔ 3 کام ہونے جا رہے ہیں۔ ایک، صفائی کی جائے گی کراچی کی، نالوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ شہر قائد کی صفائی کی جائے گی۔ شہر قائد کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے۔ ان لوگوں سے جب آپ بات کریں تو یہ لوگ اس وقت کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کی، ان علاقوں کی جہاں ان کے اختیارات نہیں ہیں، جہاں کنٹونمنٹ بورڈ ہے، جیسے فیصل بیس ہے، مسرور بیس ہے، مختلف علاقے ہیں، ملیر ہے، ملیر کینٹ ہے، مختلف علاقے ہیں شہر قائد کے جہاں ان کی جیورسڈکشن نہیں ہے، تو اس پر بھی بات ہوگی اور پھر اختیارات پر بھی بات ہوگی۔ صفائی کی جائے گی۔ ان جو فیڈرل کے یا کینٹ کے ایریاز ہیں ان کو چھوڑ کر بھی شہر قائد کے جو باقی علاقے ہیں ان کی اگر صفائی کا عالم دیکھا جائے تو کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے شہر قائد۔ پورا شہر ڈمپنگ سائٹ لگتا ہے۔ وہ لوگ جو جانتے ہیں کراچی کو وہ دیکھیں، نارتھ ناظم آباد دیکھیں، ناظم آباد دیکھیں، گولی مار دیکھیں، پاک کالونی دیکھیں، اورنگی دیکھیں، کورنگی دیکھیں، لانڈی دیکھیں، نارتھ کراچی دیکھیں، لیاری دیکھیں، آپ کراچی کا بلدیہ ٹاؤن دیکھیں، میٹرو بل دیکھیں، جو علاقہ اٹھا لیں آپ کو سڑک، پوری سڑک اور سڑک کے کنارے جگہ جگہ پورا شہر کچرا کنڈی نظر آئے گا۔ دوسرا کام، پینے کا پانی، جو K4 کا منصوبہ ہے اس پر بھی کام ہو رہا ہے اور پینے کے پانی پر کام ہوگا، یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ، یہ جو گرین لائن ہے اس کا کچھ حصہ ڈیمیج ہوا ہے، اس پر بھی بریفنگ دی جائے گی اور اس کو سپیڈ اپ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ کراچی میں جو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے کچھ اور مزید پلان جو ہیں، جن میں حکومت سندھ کا ایک پروجیکٹ ہے شارع فیصل پر ایلیویٹڈ جو ایک رستہ ہے وہ بنایا جائے گا، تو اس پر بھی بات ہوگی، اور اس کے بعد جو بحریہ ٹاؤن کا پروجیکٹ ہے اس پر بھی بات ہوگی، اور پھر یہ جو کراچی کی گرین لائن ہے اس پر بھی کام ہونے جا رہا ہے۔ آرمی ان تمام کاموں کی منتظم ہوگی، تمام چیزوں کو میک شور کرے گی کہ یہ ان پلیس ہوں، تمام چیزیں ہوں، ان کو انجام دے گی، مدد فراہم کرے گی، کیونکہ شہر قائد میں مختلف جگہوں پر حکومت اپنی رٹ کا بھی رونا روتی ہے، اور اس کے علاوہ ایسی جگہیں ہیں جو حکومت سندھ کے لیے بھی اور سندھ پولیس کے لیے بھی، کراچی پولیس کے لیے بھی نو گو ایریاز کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ شہر قائد میں متحدہ قومی موومنٹ لندن کے ختم ہو جانے کے باوجود بھی اس کا بھی خاتمہ کیا جائے گا اور اس مسئلے کو بھی حل کیا جائے گا۔ امید کرنی چاہیے کہ کراچی کے یہ مسائل اس کے بعد حل ہوں گے۔ میرے اب بھی بعض حوالوں سے تحفظات موجود ہیں، کیونکہ یہ حکومت پہلے بھی کئی پیکیجز اور کئی اعلانات کے باوجود کراچی کو اب تک ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، لیکن اب جو ان چیزوں کو نگرانی کرنے والی کمیٹی ہے اسے اور زیادہ امپاور کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے امید کرنی چاہیے کہ حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔